السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 اور 155 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کی تو اللہ کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، میں ان مشرکوں کو دنیا میں اور آخرت میں رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی تختیوں کو سنبھال رہے تھے تو دوسری طرف ان ازلی بدبخت قوم کی طرف سے ایک نیا مطالبہ آ گیا۔ فلما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہوں نے اپنی تختیوں کو پکڑا، تختیوں کو سنبھالا۔ وفی نسختہا، اور اس میں تحریر تھی ہدی و رحمہ، ہدایت کی اور رحمت کی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، اور انتخاب کیا موسیٰ نے پھر اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا، آدمیوں کا، لمیقاتنا، مقررہ وقت کے لیے، یعنی ان لوگوں کو کوہ طور پر لے جانے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب ان کو آ پکڑا زلزلے نے، قال رب لو شئت، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاي، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے کچھ بیوقوفوں کے کردار پر، حرکت پر، ان کی جہالت پر۔ ان ہی الا فتنتک، مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تضل من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، اے اللہ تو میرا ولی ہے، فاغفر لنا، معاف کر دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والوں میں سے ہے۔ پھر جب موسیٰ کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے ان تختیوں کو سنبھالا جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی، انہیں اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں رحمت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو خلوت میں اور ذلت میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں قوم کا جو نیا مطالبہ آیا اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے حکم سے
بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر یہاں ایک اور معاملہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بار موسیٰ پر پھر بد اعتمادی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں کیا معلوم تم اللہ سے ہم کلام ہو کر آئے بھی ہو یا نہیں، یہ جو تختیاں ہیں تم یا الواح لیے پھرتے ہو کیا واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس معاملہ میں اللہ سے رجوع کی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان 70 آدمیوں کو لے کر فلاں وقت طور پر آ جاؤ۔ تو آپ نے ہر قبیلے سے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا اور 70 آدمیوں کو ہمراہ لے کر موسیٰ کوہ طور پر پہنچے۔ ان کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ یہاں پھر بنی اسرائیل نے ایک اعتراض کر دیا کہ ہمیں کیا معلوم جس سے تم کلام کر رہے ہو وہ اللہ ہی ہے، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہمیں کیسے یقین ہوگا؟ پھر اللہ کا ان پر سخت قہر و غضب ہوا اور سب وہاں ہلاک ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پر پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب موسیٰ ایک اور مصیبت درپیش ہو گئی۔ اب واپس جا کر قوم کو میں کیا، جب سب ہلاک ہو گئے تو موسیٰ پریشان ہو گئے کہ میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا، یا اللہ اب قوم تو پہلے ہی کٹھجتیوں پر مصر ہے، تو اب یہ معاملہ پیش آ گیا، میں قوم کو جا کر کیا کہوں گا؟ وہ سارے لوگ جن کو ہمراہ لے کر گیا تھا وہ تو ہلاک ہو گئے۔ تو اس قوم کے مطالبے اور سوالات تو پہلے ہی ختم نہیں ہوتے، ایک ایک یعنی جو مطالبہ ایک کے بعد ایک مطالبہ، مگر اے اللہ تو ان چند بے وقوفوں کی حرکت سے پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو اس معاملہ پر کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بنی اسرائیل کے جو بچھڑے کی لوگ پرستش کرتے تھے اس کے سبب یہ لوگ معافی کی غرض سے توبہ اور استغفار کے لیے کوہ طور پر آئے تھے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ اس قوم کے برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے قوم کو بچھڑے کی پرستش کرتے ہوئے منع نہیں کیا تھا، اگرچہ وہ خود اس میں ملوث نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے وہاں موسیٰ سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ ضرور کیا، جس کے سبب وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں وہ اس بات اے موسیٰ اب تو جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا اور مناجات قبول کر لیں اور سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو شاید ان کے لیے جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو ان کے لیے مثال اللہ نے قائم کرنی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال وہ زندہ ہوئے اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔